وخالق الناس بخلق حسن، رات بھر پڑوس میں بچہ روتا رہا۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ہم نے اپنی جوان العمر بیٹی کو کہا، بیٹی جاؤ، تمہارے جو انکل ہیں پڑوس میں رہتے ہیں وہ تو پردیس گئے ہوئے ہیں کمانے کے لیے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، وہ ایک عورت ذات ہے اور چھوٹا بچہ ہے، بچہ کیوں رو رہا تھا پوری رات بھر ذرا پوچھو۔ اب وہ گئی، دیکھا کہ وہ تو خود رو رو کے ان کی آنکھیں سوج گئی ہیں، سرخ ہو گئی ہیں۔ کہا آنٹی بتاؤ کیوں رو رہا، بچہ کیوں رویا؟ کہا پوری رات ہو گئی بخار میں جھلستے ہوئے۔ تو کہا پھر آپ نے ان کو دواخانے کیوں نہیں دیا، ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلایا؟ کہ بیٹی ایک پیسہ بھی گھر میں نہیں ہے، کیسے کس منہ سے ڈاکٹر کے یہاں لے کے جاؤں؟ کہ ٹھہرو میں آتی ہوں۔ فوراً بچی دوڑتی آئی، ابو ہماری انٹی ایک پیسہ بھی ان کے یہاں نہیں ہے اور بچہ بخار میں جھلس رہا ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پڑوس میں ایک معصوم سا بچہ اور وہ تڑپتا رہا بخار میں۔ باپ نے فوراً 2000 روپے نکالے، بیٹا یہ لو اور اپنی انٹی کو لو اور کہو کہ آپ کی فیملی کا کون سا ڈاکٹر ہے، چلو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، بچے کو دوائی دلوا کے لاتے ہیں، دوائی دلاؤ، ڈاکٹر کا بل پے کرو، راستے میں کوئی فروٹ بھی دلاؤ، اور ہاں بچے کو چھوٹا سا کھلونا بھی دلانا تاکہ وہ کھیلتا رہے، اور بقیہ جو پیسے بچیں وہ بھی ہدیہ کر دینا ان کو۔ بظاہر آپ نے 2000 روپے خرچ کیے، لیکن آپ نے زندگی بھر کے لیے کسی کا دل جیت لیا۔ اس کے شوہر کا فون آئے گا کبھی تو رو رو کر کہے گی اللہ کے لیے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں تمہارے گھر آنے سے پہلے، لیکن بس اتنی نصیحت کرتی ہوں، یہ جو ہمارے پڑوس کے ہیں نا، ان کے ساتھ میں مس بیہیو مت کرنا، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ میں ایسے موقع پر تعاون کا معاملہ کیا جب ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے دل جیت لیا کہ نہیں؟ کس سے جیتا؟ حسن اخلاق سے، اس کو کہتے ہیں حسن خلق۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا میری بچی جوان ہو گئی ہے، میں نے اپنی بچی کا رشتہ کہیں پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری گھر والی آئیں گی بچی کو دیکھنے کے لیے ایک نظر، جی تو آپ انتظار کریں، آج وہ آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس وہ آیا، وہ شخص بیٹی کا باپ آیا اور کہنے لگا گھر پہ میری بچی کو دیکھنے کے لیے عورت آ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ذرا 500 روپے مجھے قرض دو، پہلی تاریخ کو میری تنخواہ ہوتی ہے، دوسری تاریخ کی صبح کو میں ادا کر دوں گا۔ اب جس گھر کے اندر 500 روپے کا سوال ہو رہا ہو اور 500 روپے نہ ہو اور گھر کے اندر اتنے اہم مہمان ہو کہ بچی کی زندگی کا آج فیصلہ ہونے والا ہے، تو اندازہ ہو سکتا ہے نا کہ فریج میں کتنا کچھ بھرا ہوگا، پلیٹ فارم پر کچن کے کتنا کچھ رکھا ہوگا۔ جب 500 روپے گھر میں نہیں ہے تو اس سے غربت کا تو اندازہ لگتا ہے نا۔ اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، آپ اندر جاؤ، 500 روپے لے کر آؤ اور کہو دیکھو آپ نے 500 روپے مانگے اور فرمایا کہ میں مہینے کی پہلی تاریخ کو جب تنخواہ ملے گی تو دوسری تاریخ میں ادا کر دوں گا، یہ سچ بات ہے نا آپ کی کہ جی ہاں یہ معاملہ ہے، یہ لیجیے قبول کیجیے 500 روپے، اور دوسری تاریخ کو میں آپ کا انتظار کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب اس نے خوشی کا اظہار، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ایسے موقع پہ مجھے کام لگے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ۔ سنو تو صحیح، دوسری جیب میں سے 300-400 روپے الگ سے نکالے کہ دیکھو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، ان کو تو لوٹانا ہے، ان کو لوٹانا نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، قبول فرما۔ میرے پاس سہولت تھی، میں آپ کو اتنا دے رہا ہوں، دینا تو مجھے اس سے زیادہ چاہیے تھا، لیکن اس وقت میرے پاس اتنی سہولت تھی، آپ قبول فرمائیں۔ یہ حسن اخلاق کی برتاؤ کی وجہ سے آپ نے اپنے 500 روپے بھی محفوظ کر لیے، اس لیے کہ اگر بددیانتی ہو، اگر بدنیتی ہو، دینے کا ارادہ نہ ہو، اس احسان کی وجہ سے وہ ضرور دے کر آئے گا کہ جس آدمی نے میرے ساتھ میں ایسا معاملہ کیا اس کے 500 روپے میں کیوں ماروں۔ ورنہ دوستو آج کل تو حال یہ ہے کہ لوگ قرض حسنہ مانگتے ہیں اور حسنہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہائے خودتی سے لیتے ہیں اور ہائے حوث سے بھلا دیتے ہیں۔ حسنہ، قرض حسنہ یہ کہ یہ میں نے آپ کو دیا ہے، جب آپ کے پاس سہولت آپ دے دینا، اور وہ سمجھتا ہے کہ قرض حسنہ دیا ہے یعنی ہنس کے ٹال دو، بس حسنہ نہیں حسنہ، بلکہ پوچھتے بھی ہیں کہ ارے میاں کب لوٹاؤ گے؟ کہہ رہے ہاں لوٹا دیں گے، اور دل میں کہتا کس کے لوٹائیں جو تمہارے لوٹائیں گے، آج تک کس کے لوٹائیں ہیں جو تمہارے لوٹائیں گے، جاؤ اپنا کام کرو، 500 روپے مانگتے پھر رہے ہو۔ یہ حال ہے دوستو، چوری اور سینہ زوری، اللہ حفاظت فرمائے۔